بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر بات ہوگی متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، جناب الطاف حسین صاحب کے حوالے سے۔ کل رات کو، دیر رات کو، وہ آلدو اس خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بن رہی ہے، حیدرآباد میں الطاف حسین یونیورسٹی بن رہی ہے، لیکن اسی موقع پر انہوں نے جے آئی ٹی کے حوالے سے نہ صرف اس جے آئی ٹی رپورٹ کو لتاڑا بلکہ جو اپنی حریف سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس جے آئی ٹی رپورٹ کے آنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پر تنقید کی ہے ان کو بھی لتاڑا۔ الطاف بھائی نے میڈیا کو بھی نہیں بخشا۔ گزشتہ روز متحدہ قومی موومنٹ کو ہم نے موقع دیا کہ وہ اس پروگرام میں آئیں اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے جناب فیصل سبزواری صاحب، ان کو وقت بھی دیا کہ وہ ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب دیں، لیکن معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی کنونسنگ آنسر ہمیں نہیں ملا ان کے جوابات سے۔ بہرحال الطاف حسین صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، آج اس حوالے سے ضرور بات ہوگی، اور جو توجیہ پیش کی ہے، جو لاجک پیش کی ہے جناب الطاف حسین صاحب نے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہ کتنی جاندار ہے، اس میں کتنا وزن ہے۔ آگے چل کے بات ہوگی کرکٹ کے حوالے سے ضرور، کیونکہ میرے بہت سے دوست جنہوں نے مجھ سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے ٹویٹر کے اوپر کہ جناب آپ نے اپنا جو ایجنڈا تھا اسے پورا کیوں نہیں کیا، تو معذرت جناب، کل وقت نہیں تھا۔ آج انشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے بات کرنے کے بعد ہم کرکٹ کو ضرور ڈسکس کریں گے۔ سعید اجمل صاحب کا جو ٹیسٹ کلیئر ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو جو اس وقت حالات ہیں، فٹنس کے مسائل دو چار ہیں، جس کے بعد ایک پلیئر جو ہے وہ ورلڈ کپ کے جو اسکواڈ ہے اس سے باہر ہو رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ نجم صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ میرا حال تو ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا۔ آج کا جو ایجنڈا آپ نے بنایا ہے بالکل میرا موڈ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ اچھا، مجھے یہ بتایا، آپ کو الطاف بھائی سے کوئی زیادہ ہی پیار ہے؟ مجھے اتنا ہی پیار ہے، ہر روز ان کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی سبجیکٹ نہیں ہے الطاف بھائی کے علاوہ؟ اچھا، آپ بتائیں نا کچھ۔ نہیں، مطلب ہے کہ آپ کیا کہہ چاہتے ہیں، میں کس چیز کو چھوڑ دوں؟ نہیں، دیکھیے، مشرف بہت ہو گیا ہے، اوکے، نواز شریف بہت ہو گیا ہے، زرداری صاحب بہت ہو گئے ہیں، الطاف بھائی بہت ہو گئے ہیں، عمران خان تو خیر گلے سے نکل رہے ہیں۔ مطلب چھوڑیں ان چیزوں کو یار، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ مارس کی بات کریں، چاند ستاروں کی بات کریں؟ نجم صاحب کس بارے میں بات کریں پھر؟ نہیں، مطلب ہے کوئی نیوکلیئر ایکسپلوژن۔ اچھا، ایسے میں آپ کو بتاؤں ہماری سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ ہر روز نیوکلیئر ایکسپلوژن ہی کرتے ہیں۔ کل رات کی تقریر جناب الطاف حسین صاحب کی اگر آپ لائیو سن لیتے، سنا ہے میں نے کہ آپ ساری رات جاگتے رہے۔ جی میں وہ سن رہا تھا، میں نے آپ کو نائٹ میئرز آتے رہے، میں واقعی میڈیا کا جو ذکر آیا اس میں شاید آپ کا حوالہ تو نہیں۔ نہیں، مجھے میڈیا کے حوالے سے زیادہ مجھے اس بات پہ حیرانی ہوئی کہ چلے ٹھیک ہے، سیاسی جماعت پر سیاسی حوالے سے تنقید کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہاں پر جو الطاف حسین صاحب نے باتیں کی ہیں، کم از کم میری ہمبل اوپینین میں تو وہ زیب نہیں دیتی کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر کو۔ بہرحال اس حوالے سے ذرا میں بات ضرور کروں گا، لیکن پہلے ذرا بات تھوڑی سی نجم صاحب، کیونکہ مجبوری ہے، اب آپ کو پسند آئے نہ آئے، بات تو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے مجھے کرنی پڑے گی۔ کل کے پروگرام میں ہم نے جے آئی ٹی رپورٹ ڈسکس کی، اس کے اندر جو لوپ ہولز ہمیں نظر آئے، ویلڈ سوال ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کے جواب ملیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے۔ متحدہ قومی موومنٹ بھی ہمیں جواب دے، لیکن انفارچونیٹلی آپ میری بات سے شاید اگری کریں گے، ہمیں جواب نہیں ملے، نہیں ملے، ہمیں جواب نہیں ملے جو ہم چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی فلانا بندہ تو ہمیں پتہ نہیں پارٹی میں تھا یا نہیں، یا فلانے تو جی فلانے وقت میں معطل ہو گیا۔ آپ ایک ایک کر کے بتا دیں، یہ اس وقت گیا، یہ اس وقت گیا، یہ تھا ہی نہیں۔ جیسے میں نے کہا، اس کی ذمہ داری آپ نے تو الزام ایم کیو لگا دیا نا، مگر اس کے اوپر تو ذمہ داری پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی بنتی ہے، اور یہ جو ادارے ہیں جن کا نام جے آئی ٹی میں آیا ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے نا۔ وہ کیوں سچ ہمیں نہیں بتا رہے؟ کیا بات ہے؟ یہ سلیکٹیو اومیشن کیوں ہے؟ ہاں، تو یہ سب اس سے ملوث ہے، ایک سازش ہے، سب ملوث ہے، اور جو یہ سائلنس ہے یہ بہت ہی ڈیفننگ سائلنس ہے۔ اچھا جناب الطاف حسین صاحب کیا فرماتے ہیں جے آئی ٹی کے حوالے سے، اور جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس رپورٹ کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ان کی تقریر جو میرے بہت سے دوست صبح کے 3 ساڑھے 3 بجے نہیں سن سکے، اس کا ایک چھوٹا مختصر سا حصہ سنیے، اس کے حوالے سے اس کے بعد مزید جو نیوکلیئر ایکسپلوژنز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بھی جناب الطاف حسین نے رات کو کی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن پہلے یہ کلپ آپ دیکھیے۔ یہ آدمی گرفتار ہوتا ہے، اس کو رہا کون کرتا ہے؟ پھر اس کو دوبارہ پکڑا گیا تو کب پکڑا گیا؟ پہلے جی آئی ٹی کی رپورٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کے مالکان فیکٹری کے جو تھے انہیں کیوں نہیں لایا گیا؟
اچھا، یہ انہوں نے کہا جی اس شخص کو کیوں پہلے گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا جی فیکٹری مالکان کو کیا بلایا گیا جب جی آئی ٹی ہو رہی تھی؟ منیب یہی تو سوال ہم نے کھڑا کیا، تو بڑی اچھی بات ہے الطاف بھائی نے بھی یہ سوال کر دیا ہے، اس کا جواب اب حکومت سندھ دے سکتی ہے نا۔ ایک لاجک جو پیش کی ہے جناب الطاف حسین نے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک شخص کا انفرادی عمل ہے، انڈیویجول ایکٹ ہے، اس کو پارٹی کے اوپر کیوں نہ؟ انفرادی عمل تو ہے، کیونکہ جس کا نام لیا جا رہا ہے یا جس کی یہ بیان، رضوان قریشی، محمد رضوان قریشی۔ مگر بات یہ ہے کہ ایک ٹیررسٹ یا دہشت گرد جب جا کے سوئسائڈ جیکٹ کو ایسے کرتا ہے اور پھٹ جاتی ہے تو وہ بھی ایک انفرادی ایکٹ ہوتا ہے نا، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، کس کے آرڈرز پہ وہ کام کر رہا ہے، کس تنظیم کے ساتھ ہے، کس آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ کر رہا ہے، اور اس کی وابستگی جو ہے اور ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، اور وہ کس سے آرڈرز لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی تنظیم کا یا فلانی پارٹی کا وہ کارکن ہے یا اینڈ سو آن۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ انفرادی، یہ تو شاید شروع تو انفرادی، ہر چیز انفرادی ہوتی ہے، مگر جب اس کی جڑ میں جائے تو پتہ چلتا ہے یہ انفرادی نہیں ہے، یہ کوئی کلیکٹیو وزڈم کے تحت، ایک آرڈرز کے تحت، رینک اینڈ فائل آرگنائزیشن کے تحت یہ کام ہوا۔ تو میں تو 100% ہم نے جو سوال کھڑا کیا وہی الطاف بھائی نے کر دیا، میں بڑا خوش ہوں، کاش کہ یہی کل سبزواری صاحب بھی یہی کہہ دیتے، مگر چلو اچھا ہوا، اب ساری کی ساری ذمہ داری ایم کیو ایم نے ڈال دی ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر اور ان انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر جنہوں نے یہ رپورٹ چھپائی ہے، جس کو 2 سال سے یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آخر میں اس کو کیا کیا ہے، کیا کاٹا ہے، کیا ڈالا ہے، اب ساری ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی ہے۔ تو کیا وہ ہمیں اب سچ بتائیں گے؟ میرا یہ موقف ہے وہ نہیں بتائیں گے، میرا یہ موقف ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کیونکہ اگر وہ بتاتے ہیں اور سچ کے ساتھ ایم کیو ایم یا الطاف بھائی اور بھی ناراض اور پریشان ہو جاتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی الزام آتا ہے تو پھر یہ جو اتحاد ہونے جا رہا ہے واپس پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا، یہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں دونوں سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو پھر سے جپھی ڈال کے ہلو ہائی کر کے بیٹھ جائیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں الطاف بھائی نے بڑی اچھی سیاسی چال چلی ہے۔ اچھا، یہ گیند کک کر کے گول میں، پیپلز پارٹی کے گول میں پھینک دی اور کہا آپ بولو، اور وہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے کہا وہ سیاست کیونکہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ جب یہ جے آئی ٹی رپورٹ آئی، منظر عام پر آئی، جماعت اسلامی نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے اوپر بین لگایا جائے، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، ایسے سخت بیانات دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سب سے پہلے عمران خان صاحب کا انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ان کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ میں بہت صدمے میں ہوں اس رپورٹ کے آنے کے بعد، میں بس شوق میں ہوں، اور اس طرح کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو ملیٹنٹ ونگز ہیں وہ بند ہونے چاہیے، ختم ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جو کہ شیری مزاری صاحبہ کی طرف سے ہے، جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک سیاسی جماعت نہیں بلکہ مافیا ہے، اور ایسی جماعتوں کا جو سیاسی چہرہ ہے اس کو بے نقاب ہونا چاہیے، اور یہ کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ تنقید تھی جو کہ ہمارے دوستوں کو نظر بھی آئی ہوگی ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھائی ہم نے، جو پاکستان تحریک انصاف نے کی جو متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر۔ کل رات جب جناب الطاف حسین تقریر کر رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، اور جو کہا کیا وہ کہنا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ ذرا آپ خود کیجئے، اس پہ ہم تبصرہ بھی کریں گے، لیکن پہلے سن لیجئے الطاف صاحب کیا فرما رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ یہ تحریک انصاف دھرنے کی آڑ میں چغلا چلا رہی ہے، تو نہیں بولا؟ یہ سننے میں نہیں آیا کہ وہاں پر لڑکیاں کارڈز لے کر آتی تھی اور کارڈز لونڈوں میں بانٹتی تھی، یہ پتہ ہے، یہ نمبر ہے، اور یہ ارینج کرنے والی ایک خاتون انچارج تھی جو آج ٹی وی پہ کٹے ہوئے بال، موٹی سی نائکا 365 دن کا دھرنا کرانا ہے یا 1000 دن کا، مجھے بھی یہ دھندا کرنے کی اجازت دے دو تو میں تا قیامت یہ دھرنا دے رہوں گا۔ ویسے بھی اب ہیرا منڈی سنا ختم ہو گئی ہے، اب تو دھرنوں میں نظر آتی ہیں زیادہ تر۔ یہ جماعت اس کے منہ سے آج تک نکلا طالبان، داعش، القاعدہ، اس کے منہ سے نکلا۔ اچھا، یہ آپ
بتا دیں کیا کہہ رہے تھے، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی بات کی. دیکھیے میں نادان ہوں، مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی، کچھ سمجھانا پڑتا ہے. بات نہیں آپ بتا دیں کیا کہہ رہے تھے. اب یہ سٹیٹمنٹ آپ پہلے واپس لیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی. بہرحال چلیں، جو کہا ہے جناب الطاف حسین صاحب نے، گزارش یہ ہے کہ یہ کیا کہا ہے، نہیں میرے لیے ریپیٹ کرتے ہوئے بڑی، نہیں آپ ریپیٹ کریں نا یار. دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے بڑی، مجھے نہیں لگتا کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کو کرنی چاہیے. انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف دھرنے کی آڑ میں دھندا چلا رہی تھی. دھندا؟ جی دھندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا کہا؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ لڑکیاں وہاں پر آتی تھیں، کارڈز لانڈوں میں بانٹتی تھیں، اور یہ سب کچھ آرگنائز کرنے والی ایک خاتون، موٹی سی کٹے ہوئے بالوں والی، اس کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اگر اس طرح یہ دھرنا کتنی دیر کا کرانا ہے تو مجھ سے کروا لیں، 365 دنوں کا کرانا ہے، 1000 دنوں کا کرانا ہے، کروا لیں، مجھے بھی یہ دھندا کرنے کی اجازت دی جائے. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا، جو کہ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، کہ جی ہیرا منڈی جو ہے وہ شفٹ ہو گئی تھی دھرنوں میں. یہ اس طرح کی باتیں الطاف حسین صاحب نے کی. پہلے ذرا اس پارٹ کے اوپر نجم صاحب کیا کہیں گے آپ؟ اس سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہوں گا، سانس لے لوں. سننے کے بعد سانس کی ضرورت پڑی. وہ یہ کہ پی ٹی آئی کی تنقید اور جماعت اسلامی کی تنقید جو کی انہوں نے اس جے آئی ٹی کے اوپر، اس کے اوپر بات کر لیں، پھر اس کے بعد جو ریسپانس آیا وہ بات کریں. دیکھیے جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا ایک پرانا ہسٹوریکل پرابلم ہے. کراچی میں جو سارا کراچی کا ووٹ بینک تھا ایم کیو ایم کے آنے سے پہلے، وہ جماعت اسلامی اور جے یو آئی اور کچھ تھوڑے حد تک پیپلز پارٹی اس کے اندر بٹا ہوا تھا. اور ایم کیو ایم کے آنے کے ساتھ وہ سب صاف ہو گئے، اور سب کو دکھ ہے وہ دن اور آج کا دن کہ ساری کراچی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایم کیو ایم کو چلا گیا. یہ ہے اس زمانے کی بات. اور یہ جماعت اسلامی واز دا بگیسٹ لوزر بیکاز گڑھ تھی کراچی ان کی، ان کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. مجھے یاد ہے پی این اے کے موومنٹ 70s میں، لیٹ 70s میں سارا کراچی آرگنائز تھا، اور پھر لاہور میں پہنچا، اور یہاں کراچی حیدرآباد جماعت واز. تو وہ ایک تو پرانا پرابلم ہے، ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں. آئیے پی ٹی آئی نیا پرابلم ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ابھرتی ہوئی پارٹی ہے، کا ووٹ بینک ہے کراچی، اور اب وہ ووٹ بینک بنانے جا رہے ہیں کراچی میں. کچھ مایوسی ہوئی بھی ہے لوگوں کو ایم کیو ایم سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. ان کا ووٹ بینک آپ نے بھی کہا بنا ہوا ہے، بن رہا ہے نا، بن رہا ہے ان کا ووٹ بینک. نوجوان طبقہ جو ہے وہ بن رہا ہے، ہر جگہ پہ بن رہا ہے ان کا ووٹ بینک. وہ اور بات ہے کہ خان صاحب اگر ایسی سیاست کرتے گئے تو شاید یہ اتنا نہیں رہے گا وسیع، لوگ چھوڑ جائیں گے، مگر ابھی تو ہے. تو اس لیے ان کی جو تنقید ہے وہ سوچ سمجھ کے ہمیں اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہیے کہ یہ ایک اپرچونسٹک قسم کی تنقید ہے، جو موقع ملے وہ کھونس دے. فرق جماعت اسلامی میں اور پی ٹی آئی میں ایک ہے. جماعت اسلامی اصولوں پہ تنقید کرتی ہے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو بھی کرے گی غلط ہے اور ان کو کھڑکایا جائے. پی ٹی آئی بڑی موقع پرست پارٹی نکلی ہے، اور میں آپ کو فیکٹس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں. فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب الطاف بھائی کے خلاف لندن جاتے ہیں، دھن بناتے ہیں، کیسز کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں MI5 MI6 کو، آپ کو یاد ہوگا جی. اور وہی عمران خان صاحب جو ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں. پھر وہی عمران خان صاحب جو ہیں جب وہ کراچی میں جلسہ کرنے آتے ہیں، جلسہ ان کا ہوتا ہے، جب جلسہ کرنے آتے ہیں تو ایم کیو ایم سے اجازت لینی پڑتی ہے نا بھائی، ان کی سپورٹ ہوتی ہے، اور ان کے بغیر وہ کیسے جلسہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت چپ ہو جاتے ہیں سارے، کراچی میں آ کے ایک بات نہیں کرتے، اور اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو بڑا ادھر ادھر کی بات کر کے نکل جاتے ہیں. یہاں پہ بھی وہ ٹھپوں چھپوں کی کوئی بات نہیں کرتے کہ یہ ہو گیا. بالکل. تو اس لیے اب پھر جب کیونکہ اب وہ کراچی میں جلسے شاید کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اب یہ پھر ڈرامہ، پھر وہ ایک قسم کی تنقید کر رہے ہیں، مافیا پارٹی ہے وہ. ایکچولی تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مافیا پارٹی تنقید، وہ تو ان کی ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، مگر وہ پرنسپل ہوا میں چلے جاتے ہیں جب انہیں کراچی کی ضرورت پڑتی ہے نا، یا کوئی ایک چھوٹا سا شارٹ ٹرم الائنس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ موقع پرستی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس اپ اینڈ ڈاؤن چلتی ہے، اور صرف ایم کیو ایم کے بارے میں نہیں، ہر جگہ پہ اپ اینڈ ڈاؤن ہی ہے. اور جو جماعت اسلامی کی ہے وہ ایک ہی پالیٹکس ہے اور وہ ایک ہی چل رہی ہے. یہ تو جسٹ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. الطاف بھائی کا بھی یہی ہے، وہ جماعت کو کبھی نہیں چھوڑتے، مگر جب عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا، اور جب عمران خان صاحب کو یہاں آنے کی اجازت بھی دی اور کہ جا کے جلسہ ولسہ کریں وہاں، تو الطاف بھائی بھی اس وقت ڈامک ڈول ہوئے تھے. نہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کو کئی دفعہ کہا آپ استعفیٰ دے دیں، پرائم منسٹر کے پیچھے پڑ گئے ایک دفعہ. پھر یہ بھی کہا جب جس سے اونچا کہ شاید کوئی ملٹری انٹرونشن ہونے جا رہی ہے، تو پھر وہ بھی کہنے شروع کر دیا تھا الطاف بھائی نے کہ ہاں اچھے جنرلز آئیں، کریں، یہ کریں وہ کریں.
تو الطاف بھائی بھی تھوڑی بہت اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں. تو آئی تھنک یو نو دیز آر آل پارٹنرز ان بیڈ، دے ڈیزرو ایچ ادر. تو یہ تو ہو گئی بات. اب آپ آئیے کہ یہ جو آپ نے بات کی، یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا، ہاں وہ میرا خیال ہے الطاف بھائی تھوڑا غصہ کر جاتے ہیں اور اس میں پھر ایسی بات ہو جاتی ہے. مگر میں دیکھ رہا تھا کہ جو کراؤڈ ایم کیو ایم کے لوگ جن کے آگے یہ بات سن رہے تھے، جو وہ مایوس تو بالکل نہیں تھے، سن کے خوش ہو رہے تھے، وہ ہنس رہے تھے. تو پھر جیسے لیڈر ویسے ہی فالوورز، جیسے فالوورز ویسے ہی لیڈر. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ اس قسم کی تھوڑی بہت زبان پہ لگان ہونی چاہیے. نیب صاحب، آپ کو نہیں لگتا، آپ کو یاد ہو ایک دفعہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان بھی ایک بہت وہ جیسے کہتے ہیں بڑے مغلظات بکے گئے ایک دوسرے کے خلاف، بڑی گندی باتیں کی گئیں. مطلب نیشنل لیڈرشپ کی جب بات آتی ہے اس طرح کے باتیں، مطلب کیا کرنی چاہیے سیاستدانوں کو جب غصہ بھی آ جائے تو کہ جی آپ اس طرح کسی کے چلے دھرنے میں کوئی پاکستان کی عوام ہی جاتی تھی نا، چھوڑ دیں اس بات کو، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپ کو کیا پتا وہاں پر کیا ہو رہا تھا، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ہیرا منڈی ٹائپس اینڈ آل دس. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ جو پریکٹس ہے، یہ عمل جو ہے، یہ پی ایم ایل این نے شروع کیا تھا. ہسٹری کو نہیں بھولنا چاہیے. اس پہ شیخ رشید صاحب سب سے آگے ہوتے تھے، اور مجھے یاد ہے جو شیخ صاحب کے بہت سے الفاظ جس کے اب ہم ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے، ابھی بھی کرتے ہیں. وہ جب دل آ جائے، موڈ آ جائے، ایک ہاتھ سے کاٹ لگایا ہو اور موڈ میں ہو تو کھڑکا جاتے ہیں. مگر یہ وہی صاحب ہیں شیخ صاحب جو کہ انہوں نے بے نظیر صاحبہ کے بارے میں بھی بہت سی گندی باتیں کی اور پھر جیل بھی کاٹنی پڑی بیکاز ظاہر ہے، اور وہ کسی کو بات پسند نہیں آئی تھی. مگر شیخ صاحب بھی کر جاتے ہیں جذبے میں. تو یہ ایک ٹریڈیشن انفارچونیٹ ہے. مگر اب جو مسلم لیگ ہے وہ ایسی باتیں نہیں کرتی. پیپلز پارٹی نے تو کبھی ایسی بات نہیں کہی تھی. اے این پی کبھی ایسی بات نہیں کرتے. اور اب وہ نون والی ٹریڈیشن بھی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب نے ایک نیا ٹریڈیشن کہ یہ ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے جتنی بڑی پرووکیشن بھی ہو. دیکھیں نا آپ نے، انہوں نے ان کا جو اسپوکسمن ہے پرویز رشید صاحب، وہ تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. ان سے تو کبھی بھی کوئی آپ اس قسم کی بات نہیں، اخلاق سے گری ہوئی بات تو وہ تو بڑے ہونی بھی چاہیے. تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو ساری نون لیگ نے ٹھیک کر لیا. اپارٹ فرام فیو وہ ایک آدھ ہیں وہ کبھی کبھی کھڑکا جاتے ہیں، سعد رفیق صاحب جیسے. نہیں سعد رفیق صاحب اور اخلاق سے گری بات نہیں کرتے، ویسے وہ غصے میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، مگر وہ بھی نہیں کرتے ایسی بات. اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے. صحیح کر سکتے ہیں، زبان ہے مگر کرتے نہیں ہیں. تو مگر یہ ایم کیو ایم کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں، اور سوائے الطاف بھائی کے جو کبھی کبھی غصے میں صبح ایسی کبھی کبھی غصے میں بات ہو جاتی ہے، پرہیز کرنا چاہیے. وہاں رات ہوتی ہے. نہیں دیکھیں نا، وہ 5 گھنٹے پیچھے ہے نا. تو یہاں 3:30-4 بج رہے تھے تو وہاں رات تھی نا. تو رات کے سونے سے پہلے کی بات ہے نا. جی تو سونے سے پہلے تو ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، ایک بڑے لیڈر کو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا، کہ ہمارے بارے میں کیا کہا آپ نے؟ اب میرا مطلب ہے ہمارے بارے سے مراد آپ کے اور میرے بارے میں تو نہیں، ظاہر ہے نہیں کہہ سکتے کچھ. نہیں، ہمیں تو خطاب مل چکا ہے. تو باقی لوگوں کے بارے میں کیا؟ جی، انہوں نے میڈیا کے بارے میں کہا، اینکرز کے بارے میں کہا، پتہ نہیں واللہ عالم کس کے بارے میں کہا انہوں نے، لیکن کیا کہا ذرا یہ کلپ سن لیجیے. ٹی وی ٹاک شوز میں بعض اینکر بیٹھ کر اگر جھوٹی بہتان تراشیاں کریں گے تو پھر اپنے انجام کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے، ایم کیو ایم نہیں ہوگی. بچیو اب بولو، آپ بھی آپ اگر کوئی گڑبڑ کریں گے تو خود ذمہ دار ہوں گے، انجام جو بھی ہوں گے اس کے. تو یہ کس پہ اپلائی کرتا ہے؟ آپ پہ تو نہیں کرتا. آپ پہ کرتا نہیں، میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر بات یہ ہے کہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ یہ تو مطلب ہے دھمکی ہے ایک قسم کی. اور آپ کو پتہ ہے اس جے آئی ٹی کے اندر جو شخص پکڑا گیا اور جس نے بیان دیا، وہ ٹارگٹ کلر نے، اس نے کہا کہ 2 لوگ ہٹ لسٹ پہ تھے، 2 اینکرز. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں، اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے 2 اینکرز ہٹ لسٹ پہ تھے. 2 اینکرز ہٹ لسٹ پہ بھی تھے، نام لیے گئے ان کے. ہم نہیں لینا چاہیں گے. افسوس نہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اور ختم. جے آئی ٹی کو چلے ہم کہتے ہیں چلے چھوڑ دیں، لیکن یہ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے آپ پر بہتان تراش دیا،
غلط ہو گیا. جب آپ سچے ثابت ہوں گے تو ٹھیک ہے, آپ بے شک کورٹ میں لے جائیں, عتق عزت کا دعویٰ کر دیں, کچھ کر دیں, لیکن یہ کہنا اپنے انجام کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے, یہ کیا ہے؟ یہ نجم صاحب, یہ بات سن کر کیا کوئی بھی اس متحدہ قومی موومنٹ کو سیاسی جماعت کہے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایم کیو ایم کا نقصان ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, جب آپ ایسی دھمکی دیتے ہیں اور کل خدا نہ خواستہ کوئی اور فورس کسی جرنلسٹ کو اٹھا کے لے جاتی ہے, اٹیک کرتی ہے, تو سارا کا سارا فوکس ایم کیو ایم کے اوپر آ جائے گا. آپ نے تو دھمکی دی تھی. تو اگر نہ بھی ایم کیو ایم کی طرف سے کسی انڈیویجول یا انفراد نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو, ساری کی ساری ذمہ داری آگے اگر کسی جرنلسٹ کو کچھ ہوتا ہے, ساری کی ساری ذمہ داری ایم کیو ایم پہ آئے گی, اور آپ اور میں بیٹھ کے یہ سنائیں گے کہ جی ایم کیو ایم کی طرف سے الطاف بھائی نے یہ دھمکی دی تھی, فلانے جرنلسٹ نے فلانی وقت پہ یہ شاید بات کی ہو جو کہ پسند نہ آئی ہو, اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری ان کی انہوں نے خود ہی کہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. جذبات اپنی جگہ پہ, مگر اس قسم کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو گیا, کسی جرنلسٹ کو, تو ساری جرنلسٹ کمیونٹی اور ساری سیاسی جماعتیں انہوں نے اٹھ کے ایسے کر کے الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کی طرف فنگر پوائنٹنگ کرتی ہیں. اور وہ جو ایک پرسیپشن ہے ایم کیو ایم کے بارے میں کہ جی اس کے اندر بڑے دہشت گردی ہے, ایسے لوگ ہیں جو مطلب بڑے وہ مافیا ہے, برتا گروپ, یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں, ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں, سچ ہے یا نہیں ہے یہ تو کی جاتی ہیں. تو یہ اسی لیے نا, کیونکہ یہ اس قسم کی جب زبان استعمال کی جاتی ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں, تو پھر اس کے بھی تو انجام ہوتا ہے نا. تو میری تو یہی درخواست ہے الطاف بھائی سے کہ آپ کے دکھ درد اپنی جگہ پہ, میڈیا کو ضرور ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی چاہیے, مگر آپ کو بھی اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے, اور ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ غصے میں بندہ کو بات کیا جاتا ہے, مگر میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب ایسی بات کرتے ہیں پھر بعد میں آپ کو بھی احساس ہوتا ہے, اور پھر آپ میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر وہ ایک ڈیمیج جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ ایم کیو ایم کے دوستوں کے ساتھ یہی ہے کہ پالیٹکس آف تھریٹننگ اینڈ دھمکیز یہ آپ کو نقصان دہ ہوگی. ایک بریک کا وقت ہے جی, یہاں پر جب بریک سے واپس آئیں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا ذرا تھوڑی کرکٹ کی بھی بات ہو جائے, تو بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. ذرا بات ہو جائے, کل بہت سے دوستوں نے اعتراض کیا کہ کرکٹ کی بات ایجنڈے میں تھی, کیوں نہیں ہوئی, تو ذرا بات ہو جائے. رحیم صاحب, بڑا اچھا ہوا پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے, پاکستان کرکٹ کے لیے, کہ سعید اجمل صاحب کو کلین چٹ مل گئی آئی سی سی کی طرف سے, اور اب ان کا بولنگ ایکشن جو ہے وہ لیگل ہے. اور جو مجھے پتہ لگا وہ یہ کہ جتنی بھی انہوں نے وہ دوسرا اور جو ان کا کیرم بال وغیرہ سب جو ہے وہ اس لمٹ کے اندر آ رہے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی اس وقت اگر سعید اجمل صاحب مطلب لیگل ہو گیا ان کا ایکشن اور وہ دستیاب بھی ہیں, پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑے میجر پرابلمز ہیں اس وقت اسپن سیکشن میں, بولنگ میں, اور کیونکہ پلیئرز بھی کین فٹ ہو رہے ہیں, تو سعید اجمل صاحب کو کیا بھجوانا نہیں چاہیے, جوائن نہیں کروانا چاہیے کرکٹ ٹیم میں؟ دیکھیے, یہ سعید اجمل کے جو ایشو ہے اس کے اوپر کچھ انفارمیشن کی کمی ہے لوگوں کے پاس, اچھا, جس کی وجہ سے اس قسم کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک مختصر سوال اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ, سوال کا جواب اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ دیتا ہوں, پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ سعید اجمل صاحب کا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبہات کی نہیں ہے, کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. سعید اجمل پاکستان کرکٹ بورڈ, پاکستان کی کرکٹ لونگ عوام کا ایک سونے کا اثاثہ, گولڈن ایسٹ. تو اس کو ختم ہو جائے بات یہاں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ظاہر ہے اس کو سپورٹ سارا ملے گا, تو اس کو اب بات یہاں ختم ہو جائے. کسی سب کی نیت صحیح ہے, سب ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سونے کا اثاثہ. اب آپ آگے آئیں. ان کے ایکشن کے اندر کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایکشن سسپیکٹ تھا جس طریقے سے وہ گین کرتے تھے. اب وہ ایک سٹیج ایسی آئی جس پہ پھر ان پکڑے گئے, وہ مطلب ہے کہ پکڑے گئے کیمرے کے اوپر, کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے, اور آئی سی سی نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ایکشن ٹھیک کریں, نہیں تو آپ کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا. اور ان کو کرکٹ سے کچھ عرصے کے لیے روک دیا کہ پہلے آپ اپنا ایکشن ٹھیک کریں, پھر آ کے ٹیسٹ کروائیں, اور پھر آپ اگر پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کھیل سکیں گے. پھر یہ سوال کھڑا ہوا, اچھا جی ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہے تو پھر پی سی بی, سعید اجمل اور سارے ہمارے کوچز ہم بیٹھے, ہم نے کہا اب کیسے آگے کیسے بڑھنا ہے. اب وہاں راستہ بڑا سمپل تھا کہ ٹھیک ہے جی, سعید اجمل صاحب کو پہلے اپنی اکیڈمی کے اندر
ان کا ایکشن ٹھیک کروایا جائے. جب ہم مطمئن ہو جائیں کہ ایکشن ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد ان کا ICC کے جا کے ٹیسٹ کروا لیا جائے. یہ نہ ہو کہ پہلے ہی ٹیسٹ کرا لیں اور فیل ہو جائے مسئلہ بن جائے. تو پہلے ان کو ٹرین کر کے ٹھیک کیا جائے. اس سلسلے میں پھر PCB نے ثقلین مشتاق صاحب کو ہائر کیا, ان کو انگلینڈ سے بلایا اور کہا کہ ان کے ساتھ آپ کام کریں. اب یہ نومبر دسمبر کی بات کر رہا ہوں. ثقلین مشتاق صاحب آئے, محمد اکرم, ثقلین مشتاق, یہ سب اور مشتاق محمد, یہ سب انہوں نے بیٹھ کے نیشنل اکیڈمی میں مشتاق احمد انہوں نے بیٹھ کے نیشنل اکیڈمی میں سعید اجمل کے ساتھ اس کے ایکشن کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور سعید نے بڑی محنت کی, مطلب ہے کہ دن میں 30 40 اوور کرواتا تھا اپنے اینگل اپنا ٹھیک کرنے کے لیے. اور ہمارے پاس 2 ڈائمینشنل کیمرے ہیں, اس کی طرف سے ہم دیکھتے تھے. 3 ڈائمینشنل اور چیزیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, 2 ڈائمینشنل سے ہم دیکھتے تھے کہ بھئی کتنا امپرومنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ ثقلین مشتاق اور سعید اجمل اور ہم سب نے ایک میٹنگ کی. ہم نے پوچھا اچھا جی اب کیا صورتحال ہے؟ تو ثقلین نے کہا جی ہمارا خیال ہے کہ بہت حد تک مسئلہ حل ہو گیا مگر پورا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. ہم چاہیں گے کہ ان کا ایک ان آفیشیل ٹیسٹ انگلینڈ میں کروا لیا جائے, ICC نہیں, ان آفیشیل ٹیسٹ, تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم صحیح طریقے سے ٹریننگ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے. کوئی ایک پریلیمنری رزلٹ پتہ چل جائے کہ پہلے اگر 40% اینگل خراب تھا تو اب 20 پہ اگر آ گیا ہے, اس کا مطلب ہے ہم صحیح کو ٹرین کر رہے ہیں. تو اس کی پروگرس ہم دیکھ لیں, پھر اس کے بعد اور محنت کریں گے, پھر ایک اور ٹیسٹ کرائیں گے, پھر جب دیکھیں گے کہ ٹھیک ہو گیا پھر جا کے ICC کا ٹیسٹ کرائیں گے. تو یہ سٹیجز ڈیٹرمن کرنی, اور ہر سٹیج پہ سعید اجمل ہمارے ساتھ تھا, وہ کہا بالکل صحیح ہے ایسے ہی کریں گے. تو پہلی دفعہ جب وہ ان کو لندن بھیجا ٹیسٹ کے لیے اور وہ ٹیسٹ کروا کے آئے تو پتا چلا کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. بہت حد تک امپروومنٹ ہوئی ہے مگر ابھی فل امپروومنٹ نہیں ہوئی. سعید اجمل کو بھی پتا چل گیا, ثقلین کو بھی پتا چل گیا, سب کو پتا چل گیا کہ کتنی پروگرس ہوئی اور کتنی اور راستہ ابھی کرنا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد پھر ٹریننگ شروع ہو گئی NCA میں. پھر ایک سٹیج آئی کہ ان کا خیال تھا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے, اب ہم نے سارا راستہ جو کور کرنا تھا کر لیا ہے, اور وہی 15 ڈگری پہ آ گئی ہے اس کی. انہوں نے کہا جی اب جا کے ذرا پھر ایک دفعہ ان آفیشیل ٹیسٹ لندن میں ہو جائے. یہ گئے لندن, ان کو دوسری دفعہ بھیجا لندن, جہاں جا کے ٹیسٹ کروائیں. انہوں نے وہاں ان آفیشیل ٹیسٹ کروایا اور لگا ایسے ہی کہ سوائے دوسرے کے باقی ٹیسٹ ٹھیک نکلا. اس کے بعد یہ آ گئے اور اب فیصلہ کرنا تھا کہ اب ICC کا ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں. اچھا, اس میں ہم نے سعید اجمل سے یہ کہا, ہم سے مراد یہ PCB, کہ ہم تیار ہیں, آپ تیار ہیں؟ سعید اجمل نے کہا جی میں تیار ہوں مگر اگر میں وہاں پاس ہو جاتا ہوں تو پھر کیا مجھے ورلڈ کپ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا کہ نہیں, پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں فیل ہو جاتا ہوں تو پھر تو بالکل ہی بس مس ہو جائے گی. تو کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہو. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ فیصلہ کریں, کیونکہ آپ ایسے کریں کہ کچھ میچز کھیلیں یہاں, کیونکہ اینگل تو ٹھیک ہو گیا مگر کیا آپ اتنے ہی ایفیکٹو ہیں جتنے پہلے تھے؟ کیونکہ پہلے اینگل فرق تھا, فرق طریقے سے وہ بول کرتے تھے, اب ایڈجسٹمنٹ کیے. کیا آپ کی وہی فلائٹ, وہی ٹرن, وہی سارا کچھ آپ کے پاس آپ کے آرمر میں ہے یا نہیں ہے, یا آپ کمزور ہو گیا آپ کا وہ؟ تو سعید اجمل نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں کرنا ہے, بیکاز پہلے تو لیبارٹری کنڈیشن میں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, اور اگر پچ پہ بھی ہو رہی تھی تو وہاں کوئی بیٹسمین نہیں تھا آگے. تو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اینگل تو ٹھیک ہو گیا, ایکشن تو ٹھیک ہو گیا, مگر کیا افیکٹونیس بھی ہے کہ نہیں, گیند ٹرن کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس خطرناک طریقے کے ساتھ گیند آ رہا ہے نہیں آ رہا, وہ جو سارے دوسرا کیرم وہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے. ہونے کو تو ہوگا مگر کیا افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کو وہ کینیا کی ٹیم آئی ہوئی تھی, اس کے ساتھ کھلا دیا. وہ بچوں کی ٹیم تھی بیسیکلی. ہم نے کہا آپ کھیل لیں. اب انہوں نے وہاں 3-4 اوور کرائے تو ان کو بھی پتا چل گیا اور سب کو پتا چل گیا کہ ابھی بات نہیں بنی, اینگل ٹھیک ہو گیا مگر افیکٹونیس نہیں ہے. یار ساری عمر ایک طریقے سے آپ نے کیا اور آپ کا خیال ہے 1.5 مہینے میں آپ ساری عمر جو ایک طریقے سے کیا ہے 1.5 مہینے میں آپ چینج کر کے, یہ کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے. آپ ٹاپ لیول کے لوگ ہیں, آپ مطلب ہے کہ ایٹ دیٹ لیول یو ہیو ٹو بی ویری ویری پریسائز, اور آپ نے ٹاپ لیول کے بیٹسمین کے آگے کھیلنا ہے آپ نے. تو سعید صاحب کو بھی پتا چل گیا, ہمیں بھی پتا چل گیا کہ ابھی افیکٹونیس کی ضرورت ہے, ان کو کھیلنا چاہیے اور بیفور ہی گوز فار دی ICC ٹیسٹ. تو یہ بھی ایک پروپوزل آئی کہ پینٹینگولر میں ان کو کھلا لیا جائے, اور وہ جو پینٹینگولر ہے اس پہ دیکھا جائے کہ کتنے پانی میں.
مسئلہ کیا تھا؟ پینٹینگولر پہلا ہفتہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہو رہا تھا اور آئی سی سی کی ڈیڈ لائن تھی 7 جنوری کہ 7 جنوری تک آپ نے 15 لوگوں کے نام آئی سی سی کو بھیجنے ہیں. اس سے پہلے ایک ڈیڈ لائن تھی جس میں 30 نام بھیجنے تھے, وہ ہم نے 30 نام میں سعید کا بھی نام تھا. اب 15 جو ہیں وہ پھر تبدیل نہیں ہو سکتے. اگر کسی کو انجری ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پہ آپ کسی اور کو بھیج سکتے ہیں, مگر جب 15 کا نام چلے جاتے ہیں تو انڈر دا رولز ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے پھر, unless کوئی وہاں 15 میں سے انجر ہو جاتا ہے اس کو آپ واپس بھیج دیتے ہیں. آئی سی سی پرمیشن لینی پڑتی ہے کسی اور کو بھیج دیں. تو اس وقت یہ سوال کھڑا ہوا کہ ابھی تو آپ نے آئی سی سی کی ٹیسٹنگ ہی نہیں کرائی. ٹھیک ہے آپ جا کے فوراً ٹیسٹنگ کرا لیں, اگر پاس ہو جاتے ہیں تو ہم ساتھ آپ پینٹینگولر نہ کھیلیں, سیدھے جائیں ٹیسٹنگ کروائیں اور ٹیسٹنگ کے بعد اگر پاس ہو جاتے ہیں تو ہم 15 میں نام دے دیتے ہیں. ایک ہی آپشن تھی. دوسری آپشن تھی کہ آپ سوچ لیں آپ اگر پاس بھی ہو جاتے ہیں, پینٹینگولر نہیں کھیلتے اور ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ زیادہ افیکٹو نہیں ہیں, آپ کو ساتھ ٹیم لے جاتی ہے اور وہاں مار پڑتی ہے اور وہاں پٹائی ہوتی ہے اور پٹائی کے بعد آپ کی سلیکشن بھی نہیں ہوتی, تو یہاں میڈیا اور کرٹکس کھا جائیں گے آپ کو بھی اور پی سی بی کو بھی کہ آپ ہوتے کون تھے, آپ کو پتا نہیں تھا کہ یہ افیکٹو نہیں ہے, آپ نے یہ بات کی, اس کو بھیج دیا اور وہاں جا کے پٹائی ہو گئی, میچ بھی ہم ہار گئے, پھر اس کو کھلایا بھی نہیں, کسی نئے ینگسٹر کو موقع نہیں دیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو سارا بوجھ پی سی بی اور سعید اجمل اٹھا سکے گا؟ تو وہاں پھر یہی سوچا کہ نہ پی سی بی اٹھا سکتا یہ بوجھ نہ سعید اجمل, بیکاز جو ان پرنسپل بات ہے کہ ابھی جب تک افیکٹونیس ڈیمونسٹریٹ نہ کی جائے میچز کے اندر تو کیسے آپ سلیکٹ کر سکتے؟ پاس پرفارمنس کے اوپر تو بہت سے لوگ نہیں سلیکٹ ہوتے, پاس پرفارمنس کے اوپر ہوتا تو بہت سے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو ہم بھیج دیتے. ایسے ہی ہے نا. تو یہ تو کرنٹ فارم کی بات ہوتی ہے, کرنٹ پرفارمنس کی بات ہوتی ہے, ریسنٹ پرفارمنس کی بات ہوتی ہے. تو سعید اجمل صاحب کا خود کا اپنا فیصلہ تھا کہ نہیں, مجھے ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے کنسیڈر نہ کیا جائے, میں اب جاؤں گا, میں جا کے ٹیسٹ کراتا ہوں, ٹیسٹ کے بعد میں کچھ کھیلوں گا کرکٹ ڈومیسٹک, اپنی امپروومنٹ کروں گا اور اس کے بعد میں دیکھوں گا, جب میں سمجھوں گا کہ میں افیکٹو ہوں تو پھر میں آفر کروں گا اپنے آپ کو فار سلیکشن. اب ابھی بنگلہ دیش کا ٹور آنا ہے, پھر انگلینڈ کا ٹور ہے, اور جو ہم ڈومیسٹک ٹور ہے انگلینڈ نے آنا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ ورلڈ کپ سے مجھے ایکسکلوڈ کر دیں. اٹس ٹو ارلی. ہمیں شک نہیں تھا کہ یہ پاس ہمیں پتا تھا ہو جائیں گے یہ, مگر کیا وہ افیکٹونیس کی جو بات تھی اس میں ابھی بھی کرٹکس جو ہے سب یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل اچھا فیصلہ تھا کہ ان کو نہیں آپ نے بھیجا, مگر عام لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا. عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلیئر ہو گیا تو کیوں, کلیئر تو ایکشن کلیئر ہوا ہے, افیکٹونیس تو کلیئر نہیں ہوئی, وہ تو ہم نے دیکھی ہے, یعنی کہ وہ مؤثر ہے کہ نہیں ہے. اچھا اب یہ سعید اجمل کا خود کا فیصلہ ہے. ابھی بھی انہوں نے حال ہی میں ایک انٹرویو دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ابھی پریکٹس کرنا چاہیں گے, وہ ورلڈ کپ کے اندر اسکواڈ کے اندر نہیں جانا چاہیں گے, وہ پریکٹس کرنا چاہیں گے اور ان کی امید ہے کہ بنگلہ دیش ٹور کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے. ساتھ انہوں نے ظاہر ہے جب کسی نے پوچھا ہوگا کہ اگر پی سی بی آپ کو بھیجنا چاہے تو آپ تیار ہیں کہ نہیں, تو وہ کہتے ہیں ظاہر ہے میں مطلب اویلیبل ہوں, مطلب میں تو خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں, میں تو پاکستان کے لیے وٹ ایور یو لائک, مگر ان کا یہ نہیں وہ چاہیں گے. تو یہ سچویشن ہے کہ سعید اجمل کو تیار, ان کی ایکشن ٹھیک ہے. 2 ریزنز ہیں کہ وہ نہیں جا رہے. پہلا یہ ہے کہ 7 تاریخ 10 جنوری کے بعد ان کا نام اب شامل نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ہم چاہیں اور سعید اجمل چاہے اور سلیکٹرز یہ سوچیں سارے کہ ان کو لانا ہے, تو کوئی بندہ اگر وہاں انجر ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ ان کو لے جایا جا سکتا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک سچویشن ہوئی ہے کہ ایک اوپننگ بیٹسمین کی ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ حفیظ انجر ہو چکا ہے. اسی طریقے کے ساتھ ایک بولر کی ضرورت پڑ گئی ہے, جنید انجر. بولر کی جگہ پہ انہوں نے فاسٹ بولر چاہیے, ایک اسٹریٹجی ہے نا, 5 فاسٹ بولرز چاہیے, اتنے اسپنر چاہیے. اب زبردستی تو نہیں, فاسٹ بولر کی جگہ پہ تو آپ سعید اجمل کو نہیں بھیج سکتے کیونکہ وہاں کی وکٹس دیکھنی ہے, باؤنس دیکھنی ہے, وہاں چلتا کیا ہے. تو یہ تو سارا لوکل کنڈیشنز پہ ہے نا, سعید اجمل ہر جگہ پہ فٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے اب راحت جا رہا ہے یا چلا گیا ان پلیس آف بھٹی یا ان پلیس آف جنید اور اب جو حفیظ کی جگہ پہ ناصر جمشید کو جا رہا, اور سعید اجمل نہ جانا چاہتے ہیں, نہ انہیں جانا چاہیے, نہ وہ جائیں گے. اوکے اچھا ٹھیک ہے. ایک یہاں ایٹ لیسٹ جو کل سوال نہیں ہم اٹھا سکے, آج ہم نے بڑا ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیا ان ویورز کے لیے جو جاننا چاہ رہے تھے اس حوالے سے, جو بات تھوڑی ڈسکشن چاہ رہے تھے اس حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ایک بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں بات ہو جائے کہ کیا پاکستان ڈے پر یعنی 23 مارچ کو چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں، چائنیز صدر، کیا وہ پاکستان آئیں گے؟ چائنیز فارن منسٹر کے آنے کی بات ہو رہی ہے، کچھ دن میں شاید وہ آئیں گے، لیکن یہاں پر امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر وہ آئے چائنیز پریزیڈنٹ، جو کہ ان کا وزٹ آلریڈی ڈیو ہے، گزشتہ سال بھی وہ آنا چاہتے تھے لیکن اس حکومت کے مطابق دھرنوں کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو کیا اب آئیں گے اور کیا یہ پاکستان کے لیے ایک سیونگ گریس ہوگا؟ اور اس تنقید کے بعد جو کہ پاکستان میں کی گئی کہ یہ فارن پالیسی فیلیئرز ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما امریکہ کے پریزیڈنٹ آتے ہیں، وہ انڈیا جاتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آتے، اس حوالے سے کیا یہ ایک سیونگ گریس ہوگی؟ نعیم صاحب what do you have to say about it؟ یہ ہمارے یہاں بڑی امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جی شاید وہ، کیونکہ ان کا وزٹ ڈیو ہے، تو شاید وہ 23 مارچ کو وٹنس کریں یہاں پر پریڈ، اور بڑا اچھا دیکھیے یہ ہماری طرف سے تو یہ بالکل ایک ایسی بات ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ آئیں، کیونکہ اب اوباما صاحب ان کی ریپبلک ڈے پہ ہو گئے ہیں، تو ہم چاہیں گے ہمارے بھی اسی قسم کے موقع پہ وہ چائنا کا پریزیڈنٹ آئے، بیکاز آفٹر آل اس وقت گلوبلی اکنامک تو دو ہی پارز ہیں، ایک چائنا ہے اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، اور اگر یو ایس نے انڈیا کو ساتھ لیا ہے اور چائنا کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کو محاذ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف آن دس سائڈ ویسٹرن اور چائنا کے خلاف پین پیسیفک میں، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان ول ٹائی اپ وتھ چائنا، اور یہ کچھ عرصے سے یہ چیزیں ہماری اسٹریٹجک تھنکنگ یہی ہے. وہ اور بات ہے کہ چائنا بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں امریکہ ہے اسٹریٹجک الائنس بنانے کے لیے، بٹ نان دا لیس یہ اٹس اے گڈ موو بائی پاکستان. اور کیونکہ پہلے ان کا آنا تھا اور وہ نہیں آئے بیکاز آف دھرنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں اگر اس قسم کے موقع پہ وہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک ڈپلومیٹک جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا جی تسی نیلے تے دیلا یا دیلے تے نیلا 19 آپ نے وہ کیا، ہم نے یہ کر لیا. اور چائنیز لو ٹو پلے دس گیم، اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ وہ $100 بلین کی ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو $10 بلین مر کے ہو رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہے. اور تو چائنیز ول پلے دس گیم ود یو، اینڈ چائنا آلسو ہیز دس اینگل کہ انڈیا کو بھی تو انہوں نے کھلی چھٹی تو نہیں دینی. پلس چائنا کا ایک بہت بڑا امپورٹنس ہے جس وجہ سے وہ پیسیفک اوشن میں اور اس طرف ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو پانی ہے، سمندر ہے، وہاں وہ سی لینز کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ایشوز بن رہے ہیں. تو ان کو ایک اوورلینڈ روٹ اگر مل جاتا ہے فرام گوادر ٹو چائنا، جس کے ساتھ ساتھ روٹ کے ساتھ ساتھ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہو، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہو، گیس پائپ لائنز بھی آئیں، تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ فیزیبل. فار ایگزامپل دی ایران پائپ لائن، اگر وہ ایران پائپ لائن وداؤٹ انڈیا نہیں فیزیبل تو ایران پائپ لائن ود چائنا فیزیبل ہو سکتی ہے. سو اسی طریقے کے ساتھ اگر گوادر میجر پورٹ بن جاتا ہے، آلریڈی ہم نے چائنا کو ہینڈ اوور کر دیا، ہم نے کہا کہ پہلے سنگاپور کے پاس تھا، اب ہم نے کہا کہ چائنیز مینج کریں، تو وہاں سے اگر ہائی ویز بن جاتے ہیں تو ایک اکنامک کوریڈور بن جاتا ہے. اور اکنامک کوریڈور کے ساتھ ساتھ پھر بہت سی اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے، اور چائنا ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا کرنا چاہ رہا ہے. اس پہ کوئی لون شونز کی بات نہیں ہے، زیادہ تر چائنیز کمپنیز انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں ان آرڈر ٹو ریپ ریٹرنز. اور یہ جو $45 ارب کے اگلے 5 سال کے لیے یا 6 سال کے لیے جو منصوبے بن رہے ہیں، دس از آل پارٹ آف دیٹ گریٹ اکنامک کوریڈور فرام گوادر ٹو چائنا. تو چائنا کا ڈیفینیٹلی انٹرسٹ ہے اس میں. چائنا کے 2 ایشوز ہیں، ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی ہو، دوسرا یہ جو دہشت گردی ہے نا، چائنیز اس کے سخت خلاف ہے، بیکاز انہیں پتا ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں دہشت گردی ہوگی، کوئی پائپ لائن سیف نہیں رہیں گی جہاں دہشت گردی. آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کی پائپ لائنس کے اوپر تھوڑی سی انسرجنسی ہے، چھوٹی سی، اور وہ کتنا ڈسٹرب کر رہی ہے اور کتنی فوج کو پھر امپلوائے کرنا پڑتا ہے. تو چائنا ڈیفینیٹلی وانٹس ٹو انگیج وتھ پاکستان، بٹ پاکستان ہیز ٹو پٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر. چائنیز انویسٹمنٹس ہیں، یہ لونز نہیں ہیں، انویسٹمنٹس ہوں گے تو ان کو پھر سیف گارڈ بھی چاہیے، ان کو گارنٹیز بھی ان کو چاہیے، پروٹیکشن بھی ان کو چاہیے. تو اس لیے یہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، دس از گڈ بیکاز دس سینڈز اے گڈ سگنل ٹو انویسٹرز لائک چائنا کہ وی ول پروٹیکٹ یو. تو چائنیز پریزیڈنٹ کا آنا بڑا ضروری ہے، اس کی فرسٹ ہینڈ بریفنگ یہاں ہونا اباؤٹ انہوں نے ٹیررزم کے خلاف کیا 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 نہیں کیا، بیکاز کچھ ایسے ٹیررسٹ بھی ہیں ہمارے ان علاقوں میں جن کا تعلق ٹو انسٹر ریبیلین اینڈ انسرجنسی ان چائنیز سنکیانگ پروونس اینڈ ان سینٹرل ایشیا. تو اٹ وڈ بی اے گڈ ٹرپ. ہمارے پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب جاتے رہتے ہیں، آرمی چیف بھی ہوئے ہیں، مگر ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ اینڈ ان ٹرمز آف فردر موومنٹ آن دی اکنامک اینڈ ڈیفینس پیکٹس ان کا یہاں آنا بڑا ضروری ہے. اور اگر وہ مارچ میں آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اٹ ول بی اے فیدر ان آور کیپ. جسٹ اے بریف کامنٹ، سب وقت ختم ہو گیا، کہ یہاں ایک پرسیپشن ہے کہ جی کہا جاتا ہے پاکستان کا جی بڑا چائنا از آل ویز اے فرینڈ، ہر وقت کا برے وقت کا ساتھی ہے، لیکن کیا ایز اے میٹر آف فیکٹ
مختلف حکومتوں کے دوران چائنا نے وہ ہیلپ پاکستان کو یا سپورٹ دی ہے جو ہمیشہ یہاں ہماری حکومت کی طرف سے مانگی گئی ہے؟ نہیں، دیکھیے نا، ہماری حکومتیں مانگتی ہیں لونز. چائنیز ڈونٹ گیو لونز. وہ Only Americans do. امریکنز دیتے ہیں نا، وہ ٹائڈ لونز ہوتے ہیں، پھر وہ مانگتے ہیں ڈو مور. تو چائنا کیا مانگے گا آپ سے ڈو مور؟ اور اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ کمزور ہے تو وہ رائٹ آف تو کرے گا نہیں لونز. تو چائنیز ہیو آلویز گیون لونز وچ آر ٹائڈ ٹو انویسٹمنٹس، جس کے اندر ان کی اپنی انویسٹمنٹ ہو. اگر ان کے کوئی چیز چاہیے اس کی ایکسٹریکشن کے لیے، کوئی را مٹیریل چاہیے ان کو، اور اس کی جیسے یہ کاپر مائنز ہیں یا افغانستان کے اندر یا پاکستان میں، تو دے ول گو ان فار دیٹ انویسٹمنٹ بیکاز دے ول سے ٹھیک ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مشینری ہم لاتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. ویل سیٹ اپ دا کمپنی، جو را مٹیریل ایکسٹریکٹ کریں گے ہمارے ساتھ ڈیل کریں، ہم یہ ایکسپورٹ کریں گے ٹو چائنا. تو وہ ان کی ایک فارورڈ انویسٹمنٹ پالیسی ہوتی ہے، جیسے کہ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، کہیں اور جا کے کر رہے ہیں، بٹ دے ٹیک کیئر آف دا پروڈکٹ. اوکے. Unlike the Americans don't get into that. Americans give you the money. آپ جو مرضی پیسے کے ساتھ کریں اور پھر وہ سیاسی طور پہ کنسیشنز مانگتے ہیں. اوکے، وقت ختم ہو گیا رحیم صاحب. ہماری کوشش تھی کہ آج جو جتنے اہم سبجیکٹس ہیں اس حوالے سے بات کریں. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.